سن 1940 کے آخر میں مجھ کو برما بھیج دیا. پہلے ہم رنگون رہے, پھر رنگون سے ہماری پوسٹنگ اتری برما میں ایک جگہ ہے مانڈلے, وہاں ہوئی. پھر مانڈلے سے ہم اپنی فوج کے ساتھ جب جاپانی ادھر سے آ گئے اتر سے, تو ان سے لڑائی میں ہٹتے ہٹتے ہم لوگ پورا برما, پورا ملایا پار کرتے کرتے آخر میں آ کے 1941 میں ہم سنگاپور پہنچ گئے. اتہاس میں بہت ساری اس بات کی پرمان ملتے ہیں کہ جو ہندوستانی سپاہی تھے اور انگریز سپاہی تھے ان کے بیچ میں بہت بھید بھاؤ تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے, اور اسی بات نے, اسی بھید بھاؤ کو جو ہمارے ہندوستانی لیڈر وہاں پہلے سے تھے جاپان میں, انہوں نے آ کر کے ہم لوگوں کو بتائی کہ کس طریقے سے تمہاری کم تنخواہ ہے, اسی کام پہ انگریز افسر کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ آپ سے کئی گنا زیادہ ہے, آپ کے کپڑے نیچے درجے کے ہوتے ہیں, انگریز کا کپڑا اونچا ہوتا ہے, آپ سے زیادہ کام دیا جاتا ہے, انگریز افسر کم کام کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ڈسپیرٹی تھی وہ ان لوگوں نے ہم کو بتائی, اور ہم خود اس کے بھگت بھوگی تھے, اس لیے ہماری بہت جلد وہ باتیں سمجھ میں آ گئی. آزاد ہند فوج تو نیتا جی کے جانے سے پہلے بن گئی تھی, تو کون نیتا تھے تب اس کے؟ اس سب سے پہلے جب تک کہ نیتا جی وہاں ملایا, سنگاپور اور اس علاقے میں نہیں آئے تھے, اس سے پہلے تو سب سے پہلے جنرل موہن سنگھ ہمارے کمانڈر تھے, اور جنرل موہن سنگھ کی رہنمائی میں ہی آزاد ہند فوج کا گٹھن ہوا. لیکن جب تک بہت تھوڑے آدمی ریگولر فورس سے نکل کر کے پریزنر آف وار جو تھے, بہت کم لوگ اس طرف گئے. لیکن 1942 میں جب نیتا جی سبھاش چندر بوس پنڈیبی میں بیٹھ کر کے جرمنی سے جاپان پہنچے اور پھر وہ سنگاپور اور ملایا آئے, تو پھر تو ایک ایسا وہ ملا کہ سب لوگ آزاد ہند فوج میں جتنے پریزنر آف وار تھے ہندوستانی زیادہ تر وہ, اور وہاں کے لوکل شہری بھی اس میں شامل ہو گئے. نیتا جی کی کوئی تقریر آپ کو یاد ہے؟ نیتا جی کی ایک تقریر مجھے آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس سے بڑا اوریٹر میں نے آج تک, حالانکہ سیاسی زندگی میری کافی بڑی ہے, لیکن اس میں نے آج تک ایسا اوریٹر دوسرا نہیں دیکھا جیسی تقریر کا جادو وہ رکھتے تھے. انہوں نے جو رنگون میں بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کا آخری بادشاہ تھا, اس کے مقبرے پر کھڑے ہو کر کے جو آرڈر آف دی ڈے فوج کو سنایا, اور جو فوج بڑھ رہی تھی, ہم لوگ تناسرم میں جا رہے تھے لڑنے کے لیے, تو انہوں نے جو تقریر وہاں کی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور یہ ایک جذبہ میرے دل میں آیا کہ کون سا وقت ملے کہ میں انگریزی فوجیوں کو اپنے اس سے پراست کروں. اور ایک جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کے میرے اس میں ایسی امنگ آئی کہ جس انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو 2 گز زمین بھی ہندوستان میں قبر کے لیے نہیں دی, اس کے وہاں کھڑے ہو کر جو آرڈر آف دی ڈے انہوں نے پڑھا سبھاش چندر بوس جی صاحب نے, اس سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ ایسی ہوئی کہ بالکل آزاد ہند فوج کے لیے مر مٹنے کو طبیعت چاہیے. کیا کہا تھا یاد ہے؟ ہاں, انہوں نے کہا تھا, اے ہندوستان کے بے تاج بادشاہ, تو ہمیں وہ طاقت بخش کہ ظالم انگریز فوج نے جو تجھے 2 گز زمین بھی اپنے ملک وطن عزیز میں نہیں دی دفن ہونے کے لیے, اور آج تو یہاں غیر ملک میں دفن ہوا پڑا ہے, ہمیں وہ شکتی دے کہ ہم تیرے اپمان کا بدلہ اس ظالم انگریز سے لے سکیں, اور ہمیں طاقت بخش, ہمیں پریرنا دے. ایسی تقریر کی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دم وہ جوش بھر دیا فوج میں جو جا رہی تھی تناسرم میں انگریزی فوجوں سے لڑنے کے لیے, کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم کل نہیں تو آج کسی وقت ہم مر مٹنے کے لیے اپنے ملک کی خاطر تیار. کیپٹن نواز علی, یہ بتائیے نیتا جی کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا تھا, کیسے لگتے تھے, قد کاٹھی کیسی؟ نیتا جی ایک درمیانے درجے کے آدمی تھے, اور فوجی وردی میں برجش اور ویسا فوجی کوٹ پہن کر کے اور وہ ہلکی ٹوپی پہن کر کے جس وقت وہ نکلتے تھے, تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ ایک فوجی کمانڈر نہیں ہے. ان کی کمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ عام طور سے جو بڑے فوجی افسر ہوتے ہیں وہ فوج کے پیچھے رہتے ہیں, اور فرنٹ لائن پر جو لوگ سپاہی اور دوسرے 2nd گریڈ کے افسر رہتے ہیں, ہم لوگ منع کرتے تھے کہ آپ فرنٹ لائن میں نہ آئیں.
لیکن نیتا جی ہمیشہ ہم کو نصیحت کرتے تھے میری جگہ میرے سپاہی کے دل میں ہے, میں اپنی جان کی خاطر اپنے سپاہی سے دور نہیں رہ سکتا. اکثر آ جاتے تھے وہ ہمیں پریرنا دینے کے لیے فرنٹ لائن پر. اور انہوں نے انڈمان نکوبار دویپ پر اپنی سرکار بھی بنائی تھی, وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ بھی واقعہ برما کی راجدھانی رنگون کا ہی ہے کہ رنگون میں ایک بڑی پریڈ ہوئی. اس میں فیلڈ مارشل ٹوجو جو وہاں کے کمانڈر ان چیف بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے جاپان کے, وہ وہاں رنگون تشریف لائے اور انہوں نے تھالی کی ایک چاندی کے ایک تھالی میں رکھ کر کے انڈمان نکوبار کے آئی لینڈ جو انہوں نے فتح کر لیے تھے جاپانیوں نے, وہ ہندوستانی فوج کو سپرد کیے. نیتا جی کو نظر کیے کہ یہ آپ بے ملک کے بادشاہ نہیں ہیں, آپ بے ملک کے کمانڈر نہیں ہیں, یہ ہندوستان کو جاپان کا پہلا تحفہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. اور ہندوستان کے کتنے نزدیک تک آپ کی فوج آ گئی؟ ہماری فوج, اگر آپ نے یہاں ساؤتھ ایشیا کا نقشہ دیکھا ہو تو اکیاب سے لے کر کے کاکس بازار تک ہم لوگ آ گئے, جو آج کل بنگلہ دیش میں ہے, اور بہت قریب ہم لوگ تھے چٹگاؤں کے. نیتا جی کو آپ نے آخری بار کب دیکھا تھا؟ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے آخری بار کب دیکھا میں آپ کو بتاؤں, اور تو کیا بتاؤں. ایک بات بڑی تعجب خیز ہے کہ جسے آج خود میں بھی یقین نہیں کرتا. جس حادثے میں فارموسا میں یہ بتایا گیا کہ نیتا جی مر گئے, اس حادثے کے 10 روز بعد میں نے نیتا جی کو سوئم اپنی آنکھوں سے سنگاپور میں دیکھا. آفیسرس میچ میں انہوں نے تقریر کی, اور وہ ان کی آخری تقریر تھی جو میں نے سنی. اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ آزاد ہند فوج اپنے مقصد میں آج کامیاب ہے, میں زندہ رہوں نہ رہوں لیکن تم لوگ ملک کو آزادی دلانے میں کامیاب ہو گئے. یہ میری بھوشیہ بانی ہے. اور اس کو سن کر کے ہم لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور یہ سمجھتے تھے کہ نیتا جی نے ہمیں جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا. تو آپ کا یقین کیا ہے, کیا ہوا نیتا جی کو آخر میں؟ اب آج میں جو ملک کے حالات ہیں انہیں دیکھ کر کے یہ یقین نہیں کر سکتا کہ نیتا جی کہیں سادھو شولماری کے آشرم میں بیٹھ کے کہیں سادھو گیری کرتے ہیں. وہ آدمی میں آپ کو بتاؤں کیا تھا, ایک پارے کی شکل میں تھا. کوئی آدمی یہ ہم میں سے یقین نہیں کر سکتا کہ آج اگر وہ زندہ ہیں تو اس دیش کی ایسی حالت, جبکہ ہمارا دیش رساتل کو جا رہا ہے دن بہ دن, وہ خاموش تماشائی کی طرح رہے. میرا پکا یقین ہے کہ آج وہ جیوت ہوتے تو اس حالت کو نہیں دیکھتے جس حالت سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. یہ آزادی ہمیں ملی, انگریز کی غلامی سے ہم نے نجات پائی, لیکن آج کے جو کرنٹ دھار ہیں وہ نئے اس طریقوں کو اپنا کر کے باہر کی کمپنیوں کے ہاتھ اس ملک کو بیچ رہے ہیں, اور اس ملک کے مستقبل کے متعلق انہیں کوئی چنتا نہیں ہے. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, ایسے نئی کمپنی ودیشی آ رہی ہیں, اور وہ کل کو ہمارے ملک کے ساتھ کیا سلوک کریں گی. مجھے اپنے ملک کا بھوشیہ ان حالات میں, جس حالت میں یہ موجودہ سرکاریں چل رہی ہیں, مجھے کوئی روشن مستقبل اپنے ملک کا نہیں دی. جی, لیکن اس کے بعد پھر آپ کا کورٹ مارشل ہوا, کس طرح سے بتائیے. 1946 میں جب ہم لوگ واپس لوٹے تو مدراس کے بندرگاہ سے اتار کے ہم کو سیدھے ملتان کے قلعے میں رکھا گیا. ملتان کے قلعے میں ہمارا کورٹ مارشل ہوا. ملتان کے قلعے میں کورٹ مارشل جب میرا ہو رہا تھا تو کورٹ مارشل کرنے والا بریگیڈیئر جنرل اسکاٹ لینڈ کا انگریز تھا. اس نے اسکاٹ لینڈ کے انگریز نے مجھ سے سوال کیا, یو نو واٹ دی پنشمنٹ ٹو ارینج دی میوٹنی ان ہز میجسٹیز لینڈ فورس is. میں نے کہا سر that's it. Knowing fully well that for arranging mutiny the sentence is that you arrange mutiny in His Majesty's land forces. I replied, sir, Hitler's forces reached Normandy. Had they crossed the English Channel and you will have become the slave of Germany, and after some 20 or 50 years you had a chance to overthrow that. I think you would have done the same thing which I did. Brigadier General منہ میں قلم دبا دیا, مجھے فیس نہیں کیا سناتے ہوئے سزائے موت, نیچے ریٹائنگ روم میں چلا گیا, ایڈجوٹینٹ کو لکھ کے دیا ڈیتھ بائی ہینگنگ ٹل ہز لائف از اینڈ. تو سزائے موت کے بعد پھر کیا ہوا, آپ کو کہاں لے جائے گا؟ سزائے موت کے بعد ہم کو وہیں ملتان کے قلعے میں رکھا گیا 6 مہینے. لیکن جب نئی گورنمنٹ بن گئی سینٹر میں جواہر لال نہرو کی قیادت میں, تو انہوں نے ہماری ایگزیکیوشن کو
लाल किले में जिन लोगों के कोर्ट मार्शल हुए उनका भी स्टे कर दिया, हमारा भी कर दिया। 6 महीने बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, हम भी आज़ाद हो गए और छोड़ दिए गए मुल्तान के किले से, हम अपने घर को आ गए। लेकिन जो आज़ादी के सेनानी थे बाद में वो सरकारों में आए, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, क्या आपने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं की, मुझको ऑफर किया गया। मेरे साथी थे मेजर जनरल शाहनवाज साहब, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो रेलवे मिनिस्ट्री में रहे। उन्होंने मुझे ऑफर किया, भाई तुम कहाँ सोशलिस्ट पार्टी में पड़े हुए हो, इधर आओ, इधर सरकार में तुम्हें कोई जगह दी जाए। तो हमने कहा भाई हमने इस आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी दी थी। मुझे ऐसा लगा कि लोग कुर्सी पर बैठकर जो जज्बा था आज़ादी का, उस जज्बे के तहत उन्होंने काम नहीं किया। शुरू से ही मैंने ये देखा, जिस गांधी की वजह से मुल्क को आज़ादी दिलाई गई और एक माहौल बना पूरे मुल्क में, उसकी जान के लेने वाले दिल्ली में आ चुके थे। ये बम्बई के होम मिनिस्ट्री ने इतला दे दी सेंट्रल होम मिनिस्टर को, लेकिन पटेल साहब उस गांधी की हिफाजत न कर सके। तुम ऐसी सरकार को और उसके मातहत काम करने को क्या किसी भले आदमी का, खुददार आदमी का दिल कर सकता है? हमारी तबीयत उस तरह से हटी। अच्छा कैप्टन अब्बास अली, आखिर में एक सवाल, आपके बेटे हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, और वो आपको लंदन बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते लंदन? मान्यवर, कुछ भावनाएं ऐसी होती है कि जो आदमी का प्रोग्राम उन भावनाओं से जुड़ा होता है। कैद व बंद की सहूलतें, परेशानियाँ, किस तरीके से हमें मुल्तान के किले में एक कमीशन ऑफिसर की हैसियत कैद में थे, लेकिन किसी से बोलने नहीं दिया गया, किसी से बात करने नहीं दी। क्या नफरत थी हिंदुस्तानी से अंग्रेज़ को। आज मैं उस अंग्रेज़ के मुल्क में जाकर अपनी कब्र बनवाना नहीं चाहता। इससे बेहतर यह है कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में अपनी कब्र बनवाना पसंद करूँगा, बजाय इसके कि मैं इंग्लैंड जाऊँ।